اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق نمبر 12 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیرت کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ چل رہا ہے، اس کا دوسرا حصہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، نہایت تعجب انگیز بات یہ ہے کہ جن بڑے بڑے نامور مصنفین مثلا امام طبری وغیرہ نے سیرت پر جو کچھ لکھا اس میں اکثر جگہ مستند احادیث کی کتابوں سے کام نہیں لیا۔ بعض واقعات نہایت عام ہیں، ان کے متعلق حدیث کی کتابوں میں ایسے مفید معلومات موجود ہیں جن سے تمام مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت اور تاریخ میں ان معلومات کا ذکر نہیں۔ مثلا یہ امر کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو لڑائی کی سلسلہ جنبانی کس کی طرف سے شروع ہوئی، ایک بحث طلب واقعہ ہے۔ تمام ارباب سیر اور مورخین کی تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی، لیکن سنن ابی داؤد میں صاف اور صریح حدیث موجود ہے کہ جنگ بدر سے پہلے کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی کو یہ خط لکھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں پناہ دی ہے، ان کو نکال دو، ورنہ ہم خود مدینہ آ کر تمہارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا استحصال کر دیں گے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ سرے سے منقول نہیں۔ مصنفین سیرت میں سے بعض لوگوں نے اس نقطہ کو سمجھا اور جب احادیث کی زیادہ چھان بین کی تو ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ سیرت کی کتابوں میں بہت سی روایتیں صحیح حدیثوں کے خلاف درج ہو گئی ہیں، لیکن چونکہ ان کی تصنیف پھیل چکی تھی اس لیے اس کی اصلاح نہ ہو سکی۔ حافظ ابن حجر ایک موقع پر دمیاطی کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں، یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اکثر واقعات جن میں دمیاطی نے اہل سیر کی موافقت اور حدیثوں کی مخالفت کی تھی اپنی رائے سے رجوع کیا، لیکن چونکہ کتاب کے نسخے پھیل گئے تھے اس لیے اس کی اصلاح نہ کر سکے۔ نمبر 3، مصنفین سیرت کی تدلیس۔ سیرت میں اگلوں نے جو کتابیں لکھیں ان سے ما بعد کے لوگوں نے جو روایتیں نقل کیں انہی کے نام سے کیں۔ ان کے مستند ہونے کی بنا پر لوگوں نے ان تمام روایتوں کو معتبر سمجھ لیا، اور چونکہ اصل کتابیں ہر شخص کو ہاتھ نہیں آ سکتی تھیں اس لیے لوگ راویوں کا پتہ نہ لگا سکے، اور رفتہ رفتہ یہ روایتیں تمام کتابوں میں داخل ہو گئیں۔ اس تدلیس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مثلا جو روایتیں واقدی کی کتابیں مذکور ہیں ان کو لوگ عموماً غلط سمجھتے ہیں، لیکن انہی روایتوں کو جب ابن سعد کے نام سے نقل کر دیا جاتا ہے تو لوگ ان کو معتبر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ابن سعد کی اصلی کتاب ہاتھ آئی تو پتہ لگا کہ ابن سعد نے اکثر روایتیں واقدی ہی سے لی ہیں۔ نمبر 4، اصول روایت سے ہر جگہ کام نہیں لیا گیا۔ روایت کے متعلق جو اصول منضبط ہوئے صحابہ کے متعلق ان سے بعض موقعوں پر کام نہیں لیا گیا۔ مثلا اصول روایت کی روح سے روایت کے مختلف مدارج ہیں۔ کوئی راوی نہایت ضابط، نہایت معنی فہم، نہایت دقیق کا رس ہوتا ہے، کسی میں یہ اوصاف کم ہوتے ہیں، کسی میں اور بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ فرق مراتب جس طرح فطرتاً عام راوی میں پایا جاتا ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت پر جو تنقیدیں کیں اور جن کا ذکر اوپر گزر چکا اسی بنا پر کیں۔ اختلاف مراتب کی بنیاد پر بڑے بڑے مارکۃ الآراء مسائل کی بنیاد قائم ہوئی۔ مثلا دو روایتوں میں تعارض پیش آ جائے تو اس بحث کے فیصلہ میں صحیح طریقہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک روایت کے راویوں کا دوسری روایت کے راویوں سے عالی مرتبہ ہونا ثابت کر دیا جائے، گو دونوں راوی ثقہ ہیں، اور یہ اس روایت کی ترجیح کا قطعی ذریعہ ہوگا۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں آ کر یہ اصول بیکار ہو جاتا ہے۔ فرض کرو ایک روایت صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور دوسری کسی بدوی عرب سے مروی ہے،
جس نے عمر بھر میں صرف ایک دفعہ اتفاقاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، تو اب دونوں روایتوں کا رتبہ برابر ہو جاتا ہے۔ علامہ مازری مشہور محدث ہیں، علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں اکثر ان سے استناد کرتے ہیں۔ انہوں نے اس تعمیم کی مخالفت کی تھی، چنانچہ حافظ ابن حجر نے اصابہ کے دیباچہ میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ یہ مقولہ کہ صحابہ سب عادل ہیں، ہم اس سے ہر ایسے شخص کو مراد نہیں لیتے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاقاً دیکھ لیا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غرض کے لیے ملا اور پھر فوراً واپس چلا گیا، بلکہ ہم ان لوگوں کو مراد لیتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بالتزام رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت و مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن محدثین نے مازری کے اس قول سے عام مخالفت کی۔ علامہ مازری نے بے شبہ یہ غلطی کی کہ عدالت کے وصف کو مطلقاً مقربین صحابہ سے مخصوص کر دیا۔ اس بنا پر محدثین کی مخالفت ان سے بے جا نہیں، لیکن اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ایک عام بدوی کی روایت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً ان روایتوں کے متعلق یہ فرق ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے جو فقہی مسائل یا دقیق مطالب سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 5، واقعات میں سلسلہ علت و معلول نہیں قائم کیا گیا۔ ارباب سیر اکثر واقعات کے اسباب و علل سے بحث نہیں کرتے، نہ ان کی تلاش و تحقیق کی طرف متوجہ ہوتے، اگرچہ اس میں شبہ نہیں کہ اس باب میں یورپ کا طریقہ نہایت غیر معتدل ہے۔ یورپین مورخ ہر واقعہ کی علت تلاش کرتا ہے اور نہایت دور دراز قیاسات اور احتمالات سے سلسلہ معمولات پیدا کرتا ہے، سلسلہ معلولات پیدا کرتا ہے۔ اس میں بہت کچھ اس کی خود غرضی اور خاص مطمع نظر کو دخل ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کو ایک محور بنا لیتا ہے، تمام واقعات اسی کی گرد گردش کرتے ہیں، بخلاف اس کے اسلامی مورخ نہایت سچائی اور انصاف اور خالص بے طرفداری سے واقعات کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کو اس سے کچھ غرض نہیں ہوتی کہ واقعات کا اثر اس کے مذہب پر، معتقدات پر اور تاریخ پر کیا پڑے گا۔ اس کا قبلہ مقصد صرف واقعیت ہوتی ہے، وہ اس پر اپنے معتقدات اور قومیت کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں حد سے زیادہ تفریط ہو گئی۔ اس بات سے بچنے کے لیے کہ واقعات رائے سے مخلوط نہ ہو جائیں، وہ پاس کے ظاہری اسباب پر بھی نظر نہیں ڈالتا اور ہر واقعہ کو خشک اور ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ مثلاً اکثر لڑائیوں کو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں قبیلہ پر فلاں وقت فوجیں بھیج دیں، لیکن اس کے اسباب کا ذکر مطلق نہیں کرتے، جس سے عام ناظرین پر یہ اثر پڑتا ہے کہ کفار پر حملہ کرنے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کسی سبب اور وجہ کی ضرورت نہیں، صرف یہ عام وجہ کافی ہے کہ وہ کافر ہیں۔ اسی سے مخالفین یہ استدلال کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، حالانکہ زیادہ چھان بین سے ثابت ہوتا ہے کہ جن قبائل پر فوجیں گئیں وہ پہلے سے آمادہ جنگ اور مسلمانوں پر حملہ کی تیاریاں کر چکے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین، ہم اپنا آج کا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل یہیں سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر